السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست سا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم، مسلمانوں کے 800 سالہ دور حکومت کا کوئی راز بتا دیجیے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا، اس 800 سالہ کم و بیش دور حکومت میں مسلمانوں کے جو ہے بہت سارے راز ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں، آپ اسی سے اندازہ لگا لو۔ استاد نے واقعہ شروع کیا کہ قطب الدین ایبک نامے ایک بادشاہ تھا، جو کہ کافی نامی گرامی بادشاہ ہے۔ کہا کہ ایک دن وہ شکار پر نکلے تھے اور انہوں نے شکار کھیلتے ہوئے جب تیر چلایا تو پھر شکار کی جانب بڑے، تیر جہاں لگا تھا، خادم بھی تھے، وزیر بھی تھے، جا کر دیکھا تو جہاں انہوں نے تیر چلایا تھا وہاں پر ایک نوجوان تڑپ رہا تھا اور وہ تیر جا کر اس نوجوان کو لگا تھا۔ تو قطب الدین ایبک صاحب نے جلدی سے اس زخمی کو حکم دیا، سب کو، خادموں کو، اس کو دیکھ لو، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور وہ مرنے کے قریب تھا اور وہ وہیں پر مر گیا، دم توڑ گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے جلدی سے حکم دیا کہ معلومات کیجیے یہ کہاں کا بچہ ہے، کہاں کا نوجوان ہے، کس گھر کا ہے، کس گاؤں کا ہے۔ تو اتنے دیر میں جلدی معلومات آئی کہ یہ جنگل کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے اور یہ اپنے بزرگ ماں کا اکلوتا ذریعہ معاش تقریباً یہی ہے، مطلب یہی سب کچھ جو کرتا ہے، کماتا ہے، لکڑیاں توڑ کر لے کر جاتا ہے جنگل سے شکار وغیرہ کر کے، تو اپنی ماں کو کھلاتا ہے، یہی اس کا سہارا تھا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت قطب الدین ایبک جو ہے انہوں نے خود کو جو ہے قاضی کے حوالے کیا، اپنی بادشاہی میں اپنے قاضی کے حوالے کیا اور اس بڑھیا کو، اس نوجوان کی ماں کو بلا کر مقدمہ چلانے کا حکم دیا اور مقدمہ چلا۔ قاضی صاحب نے بڑھیا سے پوچھا کہ مجرم آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا جو سزا آپ تجویز کریں گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہے، انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا، بیٹا، ان کی غلطی سے، بادشاہ سلامت کی غلطی سے میں اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہوں، لیکن قطب الدین ایبک جیسا بادشاہ اگر میں اس کے قتل کا کہوں کہ اس کے مجھے قتل کے بدلے قتل، تو میں ایک بہترین بادشاہ بھی کو بیٹوں گی۔ تو آج کے بعد میرا بیٹا قطب الدین ہے۔ تو بادشاہ قاضی صاحب نے آمین کہہ دیا اور مقدمہ ختم ہو گیا، اور بادشاہ سلامت نے حامی بھر لی کہ بالکل ماجی، آپ کا بیٹا اس وقت آج کے بعد قطب الدین ہے۔ قاضی صاحب کی طرف مڑ کر دیکھا قطب الدین ایبک صاحب نے کہ قاضی صاحب، اگر آپ ذرا بھی اس مقدمے میں میری طرف اس طرح دیکھتے، یعنی کہ مجھ سے اس طرح جو ہے وہ کرتے، بیہیو کرتے جس طرح ایک بادشاہ کا، آپ مجھے اس نظر سے دیکھتے کہ میرے سامنے بادشاہ ہے، مجرم نہیں، تو میں یہ کمر سے خنجر نکالتے ہوئے دکھایا کہ یہ خنجر تمہارے سینے میں گھسیڑ دیتا۔ قاضی صاحب نے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یا اگر آپ اس وقت ایک مجرم تھے، اگر آپ ذرا بھی اپنی بادشاہی کا اثر رسوخ یا اپنا کوئی ایسا انداز اپناتے جس میں بادشاہی کا وہ نظر آتا، جھلک نظر آتی، تو قسم خدا کی میں اس بڑھیا کے حوالے آپ کو نہیں کرتا، میں خود آپ کا فیصلہ سناتا اور آپ کو موت کی سزا سناتا۔ تو اس واقعے کو دیکھیں کہ یعنی
जज को देख ले, फिर वो बुढ़िया को देख ले, फिर वो बादशाह को देख ले, बादशाह का खुद पे मुकदमा चलाना, और फिर बुढ़िया को ये सोचना कि मैं तो एक बेटा खो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैंने इस तरह का ज़बरदस्त बादशाह खो दिया तो सबका नुकसान हो जाएगा, यानी पूरी रियासत का नुकसान हो जाएगा। और फिर काजी साहब के नज़र को देखे कि उन्होंने भी देख लिया कि अगर इसने ज़रा सी भी बादशाही का अपना अंदाज़ अपनाया तो मैं इसे बुढ़िया के हवाले नहीं बल्कि मैं खुद इसे सज़ा दूंगा। और इसी तरह बादशाह सलामत ने भी, यानी मुजरिम होकर भी उस वक़्त ये सोच रहे थे अगर ये जज साहिब ज़रा भी मेरे एहतराम करता है, मेरी बादशाही का या चापलूसी वाला अंदाज़ अपनाता है तो मैं इसे उसी वक्त मार देता। तो राज तो बहुत थे उन हुक्मरानों के और उस दौर के, लेकिन आज कल अगर हम देख ले तो हम गिले शिकवे तो बहुत हुक्मरानों से करते हैं, लेकिन हमने खुद कहाँ किसको चुना है या किसको चुनते हैं, इस बारे में भी तो सोच लें। इस बारे में हमें भी तो कुछ सोचना होगा कि हमने किसको चुनना है और किसको देखना है, किस में कितनी काबिलियत है, कौन हमारे लिए बेहतर है। वस्सलाम। वाक़या पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।